اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھ۔ سوال ہے کھیل، آج کل کھیل اسپورٹس کسی ملک کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ ویسے تو جو کھیل ہے یہ انسان کی زندگی کے لیے روز اول سے بہت ضروری ہے. یعنی اگر ہم تاریخ کی کتابوں میں پیچھے چلتے جائیں کسی بھی دور تک ہم پہنچیں گے، بیچ میں بھی اور آخر تک، تو ہمیں نظر آئے گا کسی نہ کسی صورت میں مختلف کھیل جو ہے وہ ہمارے یعنی بنی نوع انسان کے اندر رائج رہے ہیں. دوڑنے کی یعنی کہ ریس لگانے کا ایک کھیل ہے، چاہے وہ ہو بچوں میں چھوٹے چھوٹے سے کھیل تماشے ہوں، بڑوں میں ہوں، بچوں میں ہوں، یہاں تک کہ بزرگوں میں ہو، کسی بھی طرح کا کھیل، چاہے وہ ایسا کھیل ہو کہ جس میں جسم پورا انوالو ہو، چاہے ایسا کھیل ہو کہ جس میں صرف آنکھیں انوالو ہوں، یا ایسا کھیل ہو کہ جس میں صرف ذہن انوالو ہو، یعنی وہ آپ کی ذہنی ساخت کا مقابلہ ہو، 2 لوگوں کا یا 4 لوگوں کا. ہر طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جب سے انسان یا یہ کائنات وجود میں آئی، کھیل کسی نہ کسی طرح سے موجود رہا ہے. یہاں تک کہ ہمارے دین میں بھی یا اسلامی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں تو ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، سرکار کے زمانے میں بھی نیزہ بازی ہے یا تیر اندازی ہے یا تلوار بازی، اس کے کھیلوں کے مختلف شواہد اور ثبوت ملتے ہیں، اور دوڑ لگانے کے بھی ثبوت ملتے ہیں، اور گھوڑ سواری جو ہے اس کو جنگ کیسے لڑنی ہے اس کو بھی ایک کھیل کے طور پر اس کی ٹریننگ ہوتی تھی، اس کے مقابلے ہوتے تھے. تو کسی نہ کسی طرح سے کھیل ہمارے ہاں انوالو رہا ہے، شامل رہا ہے، رائج رہا ہے. لیکن جیسے جیسے دور نے ترقی کی، زمانے نے ترقی کی، یہ ایک انٹرنیشنل یا بین الاقوامی طور پر ثابت شدہ مشغلہ ہو گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 2023 میں، اگر آپ کے گھر میں 50، 60، 70 یا 100 چینل آ رہے ہیں تو اس میں سے 10 یا 15 چینل ایسے ہیں جن پہ اسپورٹس آ رہا ہے. یعنی اسپورٹس نے چینلز کے معاملے پہ بھی 10 سے 15% جگہ بنا لی ہے. دوسرا یہ کہ اب اس وقت 2023 میں جب ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اسپورٹس میں پیسہ بھی بہت آ گیا. یعنی مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو اسپورٹس پہ خرچ ہوتا ہے. مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو اسپورٹس کو اسپریڈ اپ کرنے میں، پھیلانے میں، پہنچانے میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. لوگ اپنی ایڈورٹائز کے لیے بہترین جو جگہ سمجھتے ہیں وہ کھیل کا میدان سمجھتے ہیں. دنیا بھر میں جیسے فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، بیس بال ہے، سوئمنگ یا اس طرح کے مقابلے ہیں، اولمپکس ہیں، اور ایشین گیمز ہیں ہمارے ایشیا میں. یہ جتنے بھی اس طرح کے اسپورٹس ہیں، اس میں ہر برانڈ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جگہ ملے. مہنگے ترین جگہ ملتی ہے. ایئر لائنز وہ چاہتی ہیں کہ جو اسپورٹس کے ایونٹس ہو اس میں ہمارا کہیں نہ کہیں لوگو ہو. کرکٹ ہے، آپ دیکھیں گے سلیوز پہ الگ برانڈ لگا ہوا ہے، سینے کے اس طرف الگ ہے، اس طرف الگ ہے، کالر پہ الگ ہے، پینٹ پر الگ ہے، بیک پر الگ ہے، کیپ پر الگ ہے. تو اتنی برانڈنگ ہو گئی اسپورٹس میں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسپورٹس کتنا دیکھا جاتا ہے. اور کبھی کبھی میں نے یہ جو سنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی برانڈ کو جگہ نہیں ملتی اس کی پسند کی، پھر اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور وہ زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ میرا برانڈ جو ہے نا وہ اس طرح سے نمایاں نظر آنا چاہیے. ہمارے یہاں چونکہ کرکٹ بہت زیادہ دیکھا اور کھیلا جاتا ہے، آپ دیکھیں اس کی باؤنڈری لائن پر بھی آپ کو برانڈ نظر آئیں گے. یہاں تک کہ جو ہے وہ اب تو مختلف تماشائیوں کو دی جاتی ہے. کوئی چائے پی رہا ہے تو چائے کا برانڈ ہے، کوئی سر پہ ٹوپی پھینک رہا ہے تو وہ وہ ٹوکری جو ہے وہ بھی کسی کا برانڈ ہے. کوئی جھنڈا لے کے کھڑا ہے، کوئی دوڑ لگا رہا ہے تو اس کو انعام مل رہا ہے، تحفہ مل رہا ہے. ہر طرح سے ایون کومنٹیٹر بھی جو مائک اٹھا رہے ہیں اس پہ بھی برانڈ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ابھی قطر میں فٹ بال کے عالمی مقابلے ہوئے، کتنی بڑی جو ہے اس کی ویورشپ تھی کہ ملینز آف لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے، شاید اربوں نے اس مقابلے کو یا ان مقابلوں کو دیکھا اور اس میں پیسہ لگایا، اس سے پیسہ کمایا، اس میں ٹکٹس خریدیں، لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیا، فیملیز کے ساتھ گئے، مہنگے ترین ہوٹلوں میں رکے، مہنگے ترین کھانے کھائے، اور اس کی سیکیورٹی پہ کتنے کروڑ ڈالر خرچ ہوئے، پورے ایونٹ پہ اربوں ڈالر خرچ ہوئے. یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اسپورٹس کھیلا جاتا ہے، اسپورٹس دیکھا جاتا ہے. کھیل اب ہر ملک کے لیے ضروری ہے.